عبدالستار خان، ایڈیٹر انویسٹیگیشن کیپٹل ٹی وی، آپ کو اپنے پروگرام یہ کیا بات میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے جو اکلوتے مہمان ہیں وہ آصف علی بھٹی صاحب ہیں۔ یہ آصف علی بھٹی صاحب میرے بھی کولیگ رہے ہیں، مایناز رپورٹر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے خنانیہ اینڈ کالیا انٹرنیشنل ایکسچینج کمپنیز کے۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ دن پہلے ایک اطلاع آئی ہے کہ خنانیہ اینڈ کالیا اور کچھ خفیہ جو قوتیں تھیں ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا تھا، جس کے تحت خنانیہ اینڈ کالیا کوئی $6 بلین کے قریب جو رقم تھی وہ انہوں نے ارینج کرنی تھی زر مبادلہ کے طور پر، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس باقاعدہ گفتگو آغاز کرنے سے پہلے آپ ایک اسپیشل انویسٹیگیٹو رپورٹ دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو آغاز کریں گے۔ کہانی ہے ذرا پرانی لیکن دلچسپ بھی ہے اور ہوش ربا بھی۔ کہانی جو ہمارے اداروں کی نااہلیوں، کمزوریوں اور کچھ متجسس کہانیوں سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ تو صاحب ہوا یوں کہ جب 2008 میں منہ زور ڈالر کے آگے ناتواں روپے کی قدر بالکل ہی پتلی ہو گئی تو اسٹیٹ بینک نے ہاتھ اٹھا ڈالے اور حکومت کو خط لکھ کر روپے کی حالت زار کا رونا بھی رویا، اور ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کے گھن چکر میں ملوث اہم ترین کردار خنان اینڈ کالیا فوریکس ایکسچینج کمپنی اور افغانستان میں موجود ایک شرکت الانسان نامی ادارے کا ذکر بھی کیا۔ خط کے بعد ایف آئی اے کی کمر میں جھرجھری آئی اور اس نے منی لانڈرنگ کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا۔ شرکت الانسان کے حوالے سے تو افغان ایمبیسی نے ٹگا سا جواب دے دیا۔ ملک میں اس کھیل کے سب سے بڑے کردار خنان اینڈ کالیا پر ہاتھ ڈالنے کے لیے ایف آئی اے نے ایک معروف آل راؤنڈر کے بھائی کو ساتھ ملا لیا جو کینیڈا میں مقیم تھا۔ اسکرپٹ کے عین مطابق آل راؤنڈر کے بھائی نے $7,000 کینیڈا میں موجود کے آئی کے آفس کے ذریعے گجرانوالہ منتقل کیے، جبکہ گجرانوالہ میں یہ رقم وصول کرنے والا بھی ایف آئی اے کا اپنا آدمی تھا۔ اسی ترسیل کو بنیاد بناتے ہوئے ایف آئی اے نے چھاپا مار کر خنان اینڈ کالیا کے عملے کو حراست میں لے لیا۔ گرفتاری کا یقین ہونے کے بعد جاوید خانانی نے ایف آئی اے کے ایک افسر کو 10 کروڑ کی پیشکش کی، جسے شاید کیس کی نوعیت کے باعث مسترد کر دیا گیا۔ گرفتاری کے بعد جو پہلی بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ خنان اینڈ کالیا نے بیرون ملک سے 10 کروڑ روپے غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیے۔ گرفتاری کے بعد خنان اینڈ کالیا نے حکومت کو پیشکش کی کہ وہ اپنے ذمے واجب الادا کوئی بھی رقم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ اسٹیٹ بینک کے لیے $500 ملین کا اہتمام کرنے کو بھی تیار ہیں، جو سالانہ 6 ارب بنتے ہیں۔ حکومت اس پیشکش پر مختصر کا شکار ہو گئی اور اسی ششو پنچ میں کسی خفیہ قوت نے حکومت کو مزید سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور بیچ میں کود پڑی۔ مارچ 2011 میں خنان اور کالیا خفیہ قوت کے ساتھ ڈیل کے بعد باہر آ گئے اور یوں ملک میں آنے والے $6 بلین بھی ملک سے باہر ہی رہ گئے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق ڈیل کے نتیجے میں خفیہ قوت کو ادا کیے جانے والے $1.5 ارب ایک سیاسی جماعت کو قومی منظرنامے میں لانے اور مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ اس خفیہ ڈیل کی تصدیق سابق ڈی جی ایف آئی اے وسیم احمد نے بھی کی، لیکن تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے خاموشی ہو گئے۔ خنانی اینڈ کالیا کی بندش ان سینکڑوں سرمایہ کاروں کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوئی جو یو اے ای میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں سرمایہ کاری کر چکے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ سرکاری ملازمین تھے جو نام سامنے آنے اور انکوائری سے بچنے کے لیے اپنی تباہی کا ماتم بھی نہ کر سکے۔ ہوشربا کہانی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ تفتیش کے دوران اس کھیل کے 2 اور کردار سامنے آئے۔ کرمجستی کا وحید اللہ اور افغانستان کا غلاب خان، جو اپنی کھربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز خنانی اور کالیا کے ان 5 بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کرتے رہے جو ملک کے 5 بڑے اور معروف بینکس میں موجود تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحید اللہ اور غلاب کے ذریعے ہونے والی یہ ٹرانزیکشنز کس کاروبار اور لین دین کی مد میں ہوئی؟ کہیں یہ ٹرانزیکشنز اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ یا شدت پسند گروپوں اور دہشت گردوں کے لیے استعمال تو نہیں ہوئی؟ اور وہ کیا خفیہ ڈیل تھی جس کے تحت حکومت اور قانون کی ناک کے نیچے ایک خفیہ قوت ایک بڑے جرم کے اہم ملزمان کو سلاخوں سے باہر لے آئی؟ جی آصف علی بھٹی صاحب، خنانیہ اینڈ کالیا، آپ ایک عرصہ تک آپ کی نظر بھی خنانیہ اینڈ کالیا کی ایکٹیویٹیز پہ تھی، تو آپ نے تو کوئی ڈیل نہیں کی ان سے؟ ستار، تھینک یو ویری مچ انوائٹ کرنے کا شکریہ۔
جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے، اس ملک میں صرف ڈیلز ہی تو ہوتی ہیں، کبھی انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے کسی معاملے کی، پروسیکیوشن اتنی ویک ہوتی ہے یا کر دی جاتی ہے یا بائی ڈیزائن ہو جاتی ہے کہ بیچ میں گیپ رکھے جاتے ہیں، ہاں ڈیل کرنے کے لیے نا لوپ ہول رکھے جاتے ہیں تاکہ گیپ ہو، جہاں کس وقت جو ہے وہ کہیں بات بن جائے اور سارا کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پیسہ عوام کو کس نے دیکھنا ہے، عام لوگوں کو کس نے دیکھنا ہے، جس کو خبر ہم دے رہے ہیں، بیچارہ جو ویور جو سامنے بیٹھ کے ابھی بھی سن رہا ہے، اس کو ہم صرف بتا ہی سکتے ہیں نا، نہ ہم انویسٹیگیشن یہ دیکھیں ناظرین، ابھی ہم نے اسپیشل انویسٹیگیٹنگ رپورٹ دکھائی، ناظرین کو دکھائی، پھر میں آپ گفتگو شروع کریں گے کہ خنانیہ انکالیہ جو کیس تھا، اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، وہ کس دور سے گزرا، کون سے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے بیچ میں، کہاں کہاں پہ کون سا ادارہ۔ یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ نے، جب میں نے یہ سٹوری بریک کی، جب ہمیں انفارمیشن ملی، آپ بلیو کریں، انہوں نے کہا یہ فائنینشل ٹیررزم کا کیس ہے بھائی، اس سے بڑا تو کوئی فائنینشل کرپشن کا کیس ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کیس ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس دور کی بات کرتے ہیں، جب یہ 2008 میں خنانیہ انکالیہ کی گرفتاری عمل میں آتی ہے، تو لیڈ سٹوری جو ہماری چینلز کی تھی اور لیڈ سٹوری جو ہمارے اخبارات کی تھی، وہ خنانیہ انکالیہ سے بھری ہوئی تھی، یعنی کہ لوگ بھی پہلی دفعہ سمجھ رہے تھے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تو کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے، جو پہلی فگر آتی ہے جو حیران کر دینے والی ہوتی ہے، وہ 2005 سے 2008 یعنی کہ 3 سال کے مختصر عرصے میں 10 کھرب روپیہ بیرون ملک سے سمندر پار پاکستانیوں کے جو پیسہ ہے وہ غیر قانونی طور پر خنانیہ انکالیہ کے اکاؤنٹس کے تھرو آتا ہے، 10 کھرب روپیہ 3 سال میں، یعنی کہ لوگ اندازہ نہیں، ہم بھی اندازہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اوبیس بات ہے، آپ نے کہا جی خود رحمان ملک صاحب جو وزیر داخلہ تھے وہ بھی نہیں اندازہ کر پا رہے تھے، حالانکہ ان کو اندازہ کر لینا چاہیے تھا، ان کو بڑا اندازہ تھا۔ لیکن دیکھیں جو بات پہلی دفعہ مجھے پتا چلی کہ جی گرفتاری سے پہلے کچھ لمحات پہلے خنانیہ انکالیہ نے جو ایف آئی افسر جو گرفتار انہیں کرنے گیا تھا نا، انہوں نے کہا جی موبائل آپ سائڈ پہ رکھ دیں، آپ کو ہم نے گرفتار کرنا۔ انہوں نے کہا یار میری تھوڑی دیر کے لیے بات سنو، واش روم میں جا کے انہوں نے کہا 10 کروڑ روپے لے لو، میری جان چھوڑ دو، مجھے گرفتار مت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری آفر کی، انہوں نے کہا میں نہیں لے سکتا، انہوں نے دوسری آفر کی کہ آپ ایسا کریں اماؤنٹ بتا دیں، جتنی اماؤنٹ بتانی 1 گھنٹے میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اس ایف آئی اے کے افسر نے کہا کہ جناب اس کیس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے، مجھے ان کو پتا ہے کہ فوکس ہے، اور اس وقت سب کو پتا ہے کہ میں آپ کو رات کے اندھیرے میں ریسٹ کرنے آیا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ سب کی نظر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایف آئی اے کے پاس جب انفارمیشن جاتی ہے اور ایف آئی اے انوالو ہوتا ہے سارے کیس کے اندر، تو جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں ستار صاحب کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ایسا ثبوت ہونا چاہیے کسی کو بھی اریسٹ کرنے کے لیے کہ آپ اسے ٹینجیبل انداز میں کورٹ آف لا کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ آپ کا جو پروسیکیوٹر ہے جب اس کا ٹرائل ہو رہا ہو کورٹ میں تو وہ اس کو بڑے کانفیڈنٹلی اس کو پلیڈ کر سکے، وکیلوں کو سامنا کرے اور ان کو بتائے کہ بھائی یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، یہ سامنے پڑی ہوئی ہر چیز، یہ ٹرانزیکشن کا روٹ ہے، اس طریقے سے ہنڈی اور جو ہے حوالہ کے ذریعے جو ہے یہ پیسہ غیر قانونی انلیگل ٹریکس ہیں، یہ پاکستان کے اندر سسٹم بنا ہوا ہے، آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے ستار صاحب کہ جب وہ آفیسرز جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، ایون ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے، ان سے ہماری جب بات ہوئی انہوں نے کہا جی بالکل آپ پرواہ نہ کریں، ہمارے پاس بڑے ٹھوس ثبوت ہیں۔ بٹی صاحب ایک ہماری مجبوری کیا ہے، ہماری مجبوری سے آپ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ہمارے مہمانوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بریک کی طرف جانا پڑتا ہے نا، اس کے لیے ہمیں بریک لینے آپ چونکہ آپ بھی پیسے کا معاملہ آ گیا نا اس میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک سے واپسی پر باقی گفتگو باقی جو مندرجات ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ بریک سے واپسی پر خوش آمدید۔ تو آصف علی بھٹی صاحب کچھ ایسے مراحل جس مراحل سے یہ کیس گزرا اور جو اس کا ایک جو ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کس لیے بیٹھے ہیں اسی معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ انڈیا کا جو کیس ہے جس طرح ٹرائل چل رہا تھا، 3 سال 3.5 سال ٹرائل چلا، 6 عدد کیسز تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہائی پروفائل یہ کیس تھا جب ابتدائی مراحل سے گزرا، جب وہ چیز نہیں ہوئی جس کا خدشہ ہمیں رہا، وہ نہیں ہوا، تو اچانک ایک ایسا صورتحال پیدا ہو گئی کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام پہنچنے سے محروم رہا۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے ستار صاحب اسی طرف آ رہا تھا میں جی کہ جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی انلیگل ٹرانزیکشن میں یا کسی بھی غیر قانونی کام میں ملوث ہے،
تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو لوپ ہولز جن کی ہم نے شروع میں بات کی ہے وہ پہلے سے ہی ڈیفائن ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ثبوت جو ہیں یہ کبھی سامنے نہیں لانے. بڑے کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یا کہاں پہ یہ لوپ ہول رکھا جا رہا ہے تاکہ میڈیا کی نظر سے بچ کے آپ کی بات کو میں زیادہ سہل کر دوں کہ جو پیراگراف یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ جو تیار ہوتی ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو جب لیٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں سرکاری دستاویزات کا ہم ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک لائن کو اوور لک کر دیتے ہیں. وہ جب پیراگراف ختم ہوتا ہے تو ایکچولی وہ پیراگراف ختم نہیں ہوتا, اس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ وہی گیپ ہوتا ہے جس کو ہم لوپ ہول کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم دوسرے پیراگراف پہ چلے جاتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا بھی کچھ انٹرسٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کبھی موقع مل جائے. ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس معاملے کے اندر شاید کہیں نہ کہیں رول ادا کیا ہوگا. اور جب ہم اس کیس کو ڈیل کر رہے تھے تو جب لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز نے اس کو پرسیو کیا, بڑے مطلب ہینڈل کیا باقاعدہ طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا نوٹوں کی گڈیاں دکھائی گئی تھیں, پوری کیبنٹس بھری ہوئی تھی نوٹوں کی, لوگ بھی پریشان. لیکن ہماری سکرین پہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی ڈالر چل رہے ہیں, اسی لیے آپ دکھا رہے ہیں ڈالرز کے. جناب ایک دفعہ پھر سے نظر آئے ڈالرز پاکستان کے اندر, کیونکہ ڈالر تو نظر ہی نہیں آ رہا. مجھے خدشہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ڈالر چل رہے ہیں, میری توجہ کہیں وہاں نہ چلی جائے. نہیں ادھر نہ جائیے گا, اب ادھر ہی رہیں. یہ دیکھیے ستار صاحب کہ اس وقت جو ڈالر کا یہ سکیم ہوا ہے آج اس کو بھی پاکستانی گورنمنٹ کو, اس نئی گورنمنٹ کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس کا سیٹ بیک ہے نا بیسیکلی. دیکھیں ہر چیز کے کنٹورز ہوتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ سامنے فال آؤٹس نظر آتے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ جو ڈیل کی بات ہوئی ہے, $6 بلین کی ڈیل ہوئی خفیہ قوتوں کے ساتھ خنانیہ نکالیا کی تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے, یہ کیسز ختم ہو جائیں, ان کی بیلیں ہو جائیں, ملک سے باہر پرواز کر جائیں. اب بات یہ ہے کہ وہ $6 بلین کی ڈیل ہو تو گئی, لیکن وہ $6 بلین کہاں ہیں؟ جس طرح خنانیہ نکالیا اس ملک سے باہر چلے گئے, وہ $6 بلین بھی ملک سے باہر ہی رہا. ہم اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے. ستار صاحب بڑے سادے ہیں آپ ایسے. مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کے کیسز جیسا ریمنڈ ڈیوس کیس ہے اور دیگر اس طرح کے کیسز جو کہ سامنے عوام کے, بھائی ساری دنیا دیکھ رہی ہے, گولی ماری بندے نے, بندے کو اٹھا کے لے آئے. غلطی بلا کیا ہوتی ہے؟ سر سنیں بڑے دلچسپ غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ہوتی ہے کہ ایسی خبر ہمیں دی جاتی ہے یا مل جاتی ہے, فیڈ کی جاتی ہے, مل جاتی, اس کے بعد ہم اس کو خبر دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کو ہائی پروفائل کیس بنا دیتے ہیں, جیسے خنانیہ نکالیا کو بنا دیا. یہی کہنے والا ہوں کہ آپ کو کتنا فیس کرنا پڑا کہ آپ نے اس شخص کو باہر بھجوانا تھا اور گورنمنٹ بالکل منہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. خنانیہ نکالیا کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ گورنمنٹ, اس وقت کی گورنمنٹ شاید چاہتی ہو کہ کہیں نہ کہیں کچھ معاملہ طے ہو جائے, گورنمنٹ کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے, اسٹیبلٹی آ جائے. جیسے کہ وہ سرکاری جو FI کا افسر تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ کس کیس میں تم مجھے آفر کر رہے ہو, جبکہ پتہ ہے کہ پوری حکومت پاکستان دیکھ رہی ہے کہ یہ بندے کو ریسٹ کرنے جا رہا ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی, آپ کو یاد ہے کسی گورنمنٹ نے, کیونکہ ظاہر ہے PM آفس کو اور باقی کیبنٹ کی افیئرز بھی میں دیکھتا ہوں, اس وقت حکومت اتنی بری طرح پھنسی تھی کہ ہر حکومت سے رابطہ کیا تھا, ہر ملک سے رابطہ کیا تھا, کچھ پیسے دے دو یار, ہم نے کوئی بجٹ بنانا ہے. پہلے 2-3 بجٹ تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے بڑے مشکل تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ شاید ہماری کوئی ڈیل ہو جائے, ڈالرز آ جائیں اس ملک کے اندر, کچھ بہتری ہو جائے. نہیں میں بتاؤں گا نا آپ کو. لیکن دلچسپ پہلو جو شاید آپ ابھی خود بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں, جو ہمارے بڑے, جن کو خفیہ آپ کہتے ہیں, جن کا ڈسکس کرتے ہوئے ذرا دائیں بائیں, ہاں ذرا احتیاط کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جیب میں بھی کوئی ڈیوائس نہ لگی ہوئی آپ کے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا ان کو پتا چلا, انہوں نے کہا یہ تو بھائی بلین ڈالرز کی معاملہ ہے سارا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات وہاں سے چلتی ہے جہاں آپ کا بھی اشارہ تھا, میرا بھی اشارہ تھا کہ جب یہ خنانیہ نکالیا کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو اس کے پہلے ہفتے ہی یہ آفر اس وقت کی حکومت کو دے دی جاتی ہے کہ جناب ہم $500 ملین پر منتھ آپ کے لیے زر مبادلہ آپ کے لیے ارینج کرائیں گے. وہ $500 ملین پر منتھ کا مطلب یہ تھا کہ $6 بلین سال کا. اس وقت تو یہ 500 ارب روپے کے قریب اماؤنٹ بنتی تھی. آج کل تو یہ زیادہ اماؤنٹ بن جائے گا نا, 6 بلین, آج تو 600 بلین ہو جائے گا نا, جو ڈالر کی جو اس وقت پرائس تھی, اس وقت جو ڈالر اور روپی کا جو پیرٹی تھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اس کی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ کیوں, اس وقت کی گورنمنٹ کو جب یہ آفر ہو رہی تھی تو یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو پرپوزل تھی وہ کبھی وزیر خزانے کے پاس جا رہی تھی, کبھی اسٹیٹ بینک کے پاس جا رہی تھی, کبھی FIA کے پاس آ رہی تھی, کبھی رحمان ملک کے پاس آ رہی تھی. لیکن یہ یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ کے اور میرے, دیکھیں ہم لوگ میڈیا بہت ایکٹیو تھا, ہم نے فوکس کیا ہوا تھا, اور پچھلی گورنمنٹ کا تو یہ ڈیلیما رہا ہے کہ اس کا میڈیا ٹرائل ہو جاتا تھا.
اب وہ ڈرے تھے کہ یار میڈیا ہی بڑا ایکٹیو ہے, ایک کوئی چیز سامنے آئی تو فیس کیسے کریں گے, سپریم کورٹ بھی بہت پرو ایکٹیو ہوئی ہے, تو وہ ڈرے رہے. اب ان کے ڈرنے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ان خفیہ کوفتوں نے, جنہوں نے 3-4 سال بعد آ کے وہی ڈیل جو تھی, جو پرانی, جو پچھلی سیاسی حکومت کو ڈیل کی آفر ہوئی تھی, اسی پہ خفیہ ادارے نے شب خون مارا. یہ لفظ یہی لفظ ہی ہوتا ہے, شب خون مارا. اور انہوں نے کہا خنانی انکالیہ صاحب بیٹھے یہاں پر, آپ کن سے بات کر رہے تھے؟ اصلی لوگ تو ہم ہیں, آئیں بیٹھے. لیکن ستار خان ہمیشہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں کبھی کوئی ثبوت ملا ہے؟ آپ ثبوت کے بغیر بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ ڈیل دیکھو, یہ جو ڈیل ہے نا, ڈیل ہوتی وہ ہے, یہ جو ڈیل ہے نا, یہ ریٹن ہوتی وہ ہے جس میں کوئی ثبوت نہ ہو. دیکھیں ڈیل کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. ڈیل کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو $6 بلین کی ایک اماؤنٹ تھی, وہ اس کو پہلے تو انہوں نے کہا تھا, ان کی وائف کا جو خط ہے جس کا ذکر آغا خالد صاحب نے اپنے رپورٹ میں کیا ہوا ہے کہ $2.5 بلین ہم ارینج کریں گے زر مبادلہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے تھرو ہوگا. لیکن ایکچولی یہ اماؤنٹ جائے گی پھر وہی $6 بلین جو شروع میں انہوں نے آفر کی تھی. لیکن وہاں ایک چیز تھی کہ یہ سارا رائٹنگ میں ہے, یہ سارا رائٹنگ میں ہے, جہاں پر دستخط بھی ہوئے ہیں, اور یہ سب کچھ اس حالت میں ہے. لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے یہ ڈیل اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ $6 بلین مجھے دیں گے. یہ ڈیل اس طرح کی ہے کہ آپ $6 بلین گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں, آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ اس طرح سے جو زر مبادلہ ہے جو آپ کے چینل کے تھرو آتا ہے, جو سمندر پار پاکستان رہتے ہیں, پروسیجر ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے تھرو کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً یہ رہا, آپ کو ایک اور چیز کا ہونا چاہیے پتا کہ خنانی انکالیہ کی گرفتاری کے بعد ہوا کیا تھا. جو سمندر پار پاکستانی رہتے تھے, زر مبادلہ جو تھا اس میں 75% کمی ہو گئی تھی. ایسا ہی ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہی ٹریک یوز کرتے تھے. وہی وجہ کیا تھی کہ ہمارے بہت سارے غیر ملک جو سمندر پار پاکستانی بھائی رہتے ہیں, وہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی بینکنگ چینل سے اپنا پیسا بھیجنا چاہیں گے تو وہاں ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے. بالکل, ان کے پاس تو ڈاکومنٹیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ یہ ذریعہ استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ بیچارے $2,000, $5,000, $1,000 سے لے کے 2,000, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کی آڑ میں جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں, ان کی اماؤنٹ بھی چلتی ہے اصل میں. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ خنانی انکالیہ پہ ایکشن ہوا تھا تو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جس میں سرکاری افسران کی ایک لمبی چوڑی تعداد تھی, انہوں نے دبئی کی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. ایسا ہی ہے. اب مہینے کی انسٹالمنٹ جو تھی وہ خنانی انکالیہ کے چینل سے جا رہی تھی. جو ہی خنانی انکالیہ پہ ایکشن ہوا, ان کے آفس سیل ہو گئے, ان کا لائسنس کینسل کر دیا گیا. اب ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا, وہ ڈیفالٹ کر گئے. اب وہ بیچارے سرکاری ملازمین ناجائز ذرائع سے جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے, دبئی میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے, چینل خنانی انکالیہ کا استعمال کر رہے تھے, اب وہ چیخو پکار بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنی دہائی لے کے کسی ادارے میں جا نہیں سکتے تھے, کیونکہ نہ آپ کے پاس آ سکتے تھے, نہ میرے پاس آتے تھے, نہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے, نہ کسی سرکاری ادارے کے پاس, کیونکہ پھر بتانا پڑتا جناب آپ تو سرکاری افسر ہیں, آپ کے پاس اتنے پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, تو اس کا اثر وہاں پہ بھی ہوا. مجھے بریک پہ جانا, اور بریک سے واپسی پہ ہم اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم ختم کر رہے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. آصف علی بھٹی صاحب, جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے, یہ بھی کہانی ہے نا, یہ ڈالرز کی کہانی ہے, جب خنانی انکالیہ کی گرفتاری سے شروع ہوتی ہے, تو یہ شروعات ہوئی تھی جب اس وقت کی ڈاکٹر شمشاد اختر جو گورنر تھی اسٹیٹ بینک کی, انہوں نے 2 عدد خط لکھ ڈالے وزارت داخلہ کو, اور اس میں اس چیز کا اعتراف کیا کہ جناب ہمارے کنٹرول سے چیز باہر ہو چکی ہے, غیر ملکی کرنسی اور ملکی کرنسی کا جو توازن ہے یہ بگڑ چکا, ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. تو برائے مہربانی آپ کا بڑا شکریہ, انٹروین کریں, آپ انٹروین کریں, آپ ایکشن کریں, اور خاص طور پہ جو انلیگل ان آتھورائزڈ چینلز ہیں ان پہ آپریشن کریں. اچھا, اس میں خط میں ایک شرکت الانصار نامی ایک کمپنی کا ذکر کیا جاتا ہے, ڈاکٹر شمشاد اختر کرتی ہیں کہ افغانستان میں یہ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے, ہمارا جتنا بھی کرنسی ہے جو ڈالر ہے وہ اسمگل ہو رہے ہیں اس کمپنی کو, شرکت الانصار کو جو کابل میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہاں سے وہ UAE, دبئی, ابو دھابی, یہاں پر ڈالر جا رہا ہے. تو آپ ذرا کہ اس سے ایک وقت میں جو افغان سفارت خانہ تھا, جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ اس شرکت الانصار نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی افغانستان میں. یعنی کہ گورنر اسٹیٹ بینک لیول پہ ہم یہ غلطی کم سے کم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اور ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ. اس کے بعد پھر ایک اور چیز کی طرف ہم
ناظرین کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ جب یہ خنانین کالیا کا کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا، انٹروگیٹ ہو رہا تھا، تو ہم ایک اور چیز کی طرف چلتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں لوپ ہولز انویسٹیگیشن میں خم رہ گیا. وہ خم کیا رہ گیا؟ ایک بڑا امپورٹنٹ، ایک بڑا اہم سرا ایف آئی اے کے ہاتھ لگ چکا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک 6 مہینے کرتے تو وہ 6 بلین کے اماؤنٹ بھی بن سکتی، بلینز میں جاتی، بلین پہ جا سکتی. بالکل صحیح بات. تو وہ جو ان کو پیسے بھیج رہا تھا پاکستانی ایکسپیکٹر کو، وہاں سے بیٹھا ہوا، یہ کیا چیز بھیج رہے تھے ان کو جن کے عوض وہ پیسے آ رہے تھے؟ پھر دوسری طرف یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور چینل سے، خنانین کالیا کے کسی اور چینل سے شاید ڈالر جا رہا ہو اور ڈالر کے عوض پاک روپیز ایکسپورٹر کو آ رہے ہوں، یا شاید اب پریزمپشن پہ ہم چلتے جا رہے ہیں، یا شاید اس میں ایک اور خطرناک بات نکل سکتی کہ کیا یہ پیسہ ٹیررسٹ فائننسنگ کے استعمال ہو رہا تھا؟ کیا یہ پیسہ طالبان اتنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سب سے آخر میں آپ نے کی. دیکھیں آپ کو، یا پھر یہ ڈرگ منی کے لیے جب استعمال آپ ہو رہا سرا تلاش کرنے کی کوشش میں آگے جاتے ہیں نا، لیکن سرا ان کے ہاتھ سے نکل گیا. نہیں، واحد اللہ غائب ہو چکا ہوا تھا. کیوں نکلا؟ اس لیے نکلا کابل سے غائب ہو چکا ہوا. دیکھیں مجھے بتائیے، شمشاد بیگم نے کیا خود انویسٹیگیشن کی ہوگی؟ کیا شمشاد بیگم کے کسی آفیسر نے اس کو بتایا ہوگا کان میں آ کے کہ جناب میڈم یہ ہو گیا، اس کا ہمیں خط لکھ دینا چاہیے؟ ہوا یہ نہیں ہے. اب ہمارے دوست جو ہے نا آغا خالد کراچی میں بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں بہتر بتائیں گے، لیکن جو میری اطلاع تھی اس وقت کی وہ یہ تھی کہ بھائی یہ تمام چیزیں ان کے کنٹرول سے اس لیے باہر تھیں کہ وہ ٹریک اتنا بڑا تھا اور اتنے بڑے پیمانے پر ٹرانزیکشن ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کے جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے اسٹیٹ بینک، جو کہ ریگولیٹری باڈی بھی ہے، جو کہ کمرشل بینکس کو بھی بائی ڈیزائن ان کو جو ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ جی کیسے آپ لوگوں نے ٹرانزیکشن رکھنی ہے، اور انٹرنیشنل بینکس کے ساتھ بھی اس کا جو کولیبوریشن ہوتا ہے وہ اس کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. پاکستان کے اندر جس تیزی کے ساتھ ڈالر جا رہا تھا اور آ رہا تھا، اور کوئی اس کا سرا نہیں مل رہا تھا اس طریقے سے کہ ٹریک جو بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے جس طریقے سے آنا چاہیے ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے، یا جو پاکستان کا جو زر مبادلے آنے کا جو راستہ ہے اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا، اصل میں جو آخر بات آپ نے کیا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ یہ ٹیررزم اور یہ منشیات جو کہ ہماری لعنت ہمارے گلے پڑی تھی 85 سے پہلے کی، وہ آگے کیسے پراپر انداز میں ڈالرز کی شیپ میں کیسے باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی، کیسے ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. جی آغا خالد صاحب آپ سے بات کریں گے. آپ کی خبر تھی کچھ دن پہلے کہ ایک ڈیل ہوئی تھی جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے 6 بلین ڈالر کی ڈیل. 2.5 بلین ڈالر پہلے تھا، جو الٹیمیٹلی 6 بلین ڈالر میں جو زر مبادلہ ارینج ہونا تھا. اب یہ بتائیں کہ یہ خفیہ کیا چیز تھی؟ سر یہ پہلے تو اصل میں ان کی بات چیت چل رہی تھی حکومت سے، جو وزیر داخلہ تھے یا جو ایف آئی اے کے ڈی جی تھے ان لوگوں سے. جی تو انہوں نے یہ معاملہ سارا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور براہ راست اس کی ڈیل کی، اور ڈیل کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے انہوں نے جو کچھ بھی معاملات کیے اس میں یہ ہوا کہ وہ جو 6 ارب ڈالر آنے تھے واپس جی آنے تھے تو میں نہیں. اور جو الگ سے ان کی عالیہ نے لکھ دیا تھا جاوید خنانی کے کہ ہم 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو الگ سے دیں گے، اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ الگ سے کیا دیں گے، کس کو دیں گے، کیوں دیں گے. اچھا، وہ 1.5 ارب ڈالر کی جو بات ہے اس کی کوئی تفصیلات، یہ 6 بلین ڈالر تو زر مبادلہ کے طور پر آنے تھے نا، اس کا نہیں بتایا گیا کہ وہ کس مد میں دیے جائیں گے. وہ تو ایک رسید ہے، ایک پرچہ چھوٹا سا جس میں انہوں نے اپنا لکھا ہے، اس کے ساتھ شناختی کارڈ بھی انہوں نے اپنا اٹیچ کیا ہے. تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ 1.5 ارب ڈالر الگ سے دیں گے. اب کیا دیں گے، وہ کس کو دیں گے یہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک ضمانت کے طور پہ لکھوایا ہوگا ان سے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو بعد میں یہ بدل جائیں. تو یہ بتائیے گا اس کو یہ بھی تھی. جی بات سن لینا. مطلب دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ دونوں جو تھے، جو مرد صاحبان تھے جو اس سارے معاملات کو ڈیل کر رہے تھے یا جو اس کے ملزم تھے، سب کچھ جانتے تھے، وہ دونوں جیل میں تھے. تو اس کو عالیہ کو اتنا زیادہ نہیں پتا تھا، مطلب اس بات سے راضی ہوگی کہ ہاں جی اتنے پیسے میں الگ سے دے دوں گی، دلوا دوں گی آپ کو. آپ یہ دیکھتے انہوں نے شوہر کو دکھائی ہوگی وہ جیل میں، شوہر کی طرف سے ایک لیٹر لکھا ہے انگلش میں جو ہے وہ پورا ٹائپ کیا ہوا ہے، پھر اس پہ انہوں نے سائن کیے جاوید خنانی نے. انہوں نے لکھا، انہوں نے یہ جو انہوں نے ضمانتیں دی تھی ان سب کی تصدیق کی ہے انہوں نے اس میں لیٹر میں. اور پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ ان کی ڈیل ہوئی، اور ڈیل ہونے کے بعد پھر ایک ضمانت داخل کی گئی. ضمانت میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی گئی. اس میں اس کا جو تھا 1.5 ارب ڈالر کا وہ الگ ہے، وہ نہیں ہے ذکر. باقی تمام وہ ضمانت کے لیٹر جو ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جو ہے ہم اس میں 6 ارب ڈالر لا کے ہم قومی خزانے میں جمع کرائیں گے، اور 45 ماہ کے اندر آخری جو ہے 45 ماہ ہے کہ 45 ماہ کے اندر ہم لائیں گے، اور اس میں جو ہے آپ ہمارے اس دوران ہمارے لائسنس بحال کریں گے اور ہمارے تقاضے کھولیں گے. وہ ساری شرائط پوری کر دی گئی جو انہوں نے کہا تھا.
لیکن جو ایک قومی خزانے میں جو واپس لانے والی رقم تھی وہ نہیں پوری کی گئی. وہ نہیں پوری گئی ہے. تو خالد صاحب آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ کوئی جن کے ساتھ یہ ڈیل ہو رہی تھی یا جو ان پہ ضامن تھے انہوں نے پرسو نہیں کیا کہ وہ $6 بلین تو بھائی آپ نے بات کی تھی $6 بلین کی, آپ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, کاروبار ماشاءاللہ آپ کا اچھا ہے, کسی طرح ارینج کریں. سیاسی پارٹی کو کھڑا کیا گیا, اسی کے اوپر خرچ کی گئی کچھ رقم, اس میں سے کچھ انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لیا. اصل میں ہوتا تو یہی ہے نا کہ یعنی اس کا کوئی ہمارے پاس سچ کوئی واضح ثبوت نہیں ہے اس کا کہ وہ یہ کس طرح کی تقسیم ہوئی, کیا کس کے پاس کیا, کون کتنے کا حصے دار بنا, کوئی کتنے کا حصے دار بنا. صرف یہ تھا کہ $6 بلین تھے جو قومی خزانے میں آنے تھے, زر مبادلہ کے طور پر آنے تھے, وہ اس کا جو قوم کے لیے پیسے آنے تھے اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ آئے کہ نہیں آئے. جہاں اس کا نہیں پتا چلا. چلیں غالب صاحب آپ سے میری ان سے بات ہوئی, جاوید خانانی نے ان کا ورژن بھی دیا میں نے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری وہ ڈیل جو ہے وہ بیل مونڈے نہیں چڑھی تھی, وہ پوری پایا تکمیل کو نہیں پہنچی تھی. اب جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر نہیں چڑھی تھی تو پھر آپ لوگ جس طرح انہوں نے وہ ضمانتی نے جو اپنے لیٹر میں لکھا ہے اس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے کہ جی آپ کو اس طریقے سے ریلیکس دیا جائے گا, اسی طریقے سے آپ کو ریلیکس ملا. آپ کے لائسنس بھی بحال ہو گئے, آپ کی تمام آپ کے دفاتر بھی کھول دیے گئے, آپ دھڑلے سے کاروبار بھی کر رہے ہیں, اور وہ $13 آپ لائے بھی نہیں. تو مطلب یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈیل ہوئی نہیں تھی, بس چھوڑیں اس بات کو. بس وہ کہہ رہے ہیں چھوڑیں اس بات کو, مٹی ڈالیں اس بات کو. چوئی صاحب جو کہتے ہیں نا مٹی, جاوید خانانی نے بھی کہا کہ مٹی ڈالیں اس بات کو, چھوڑے پرے ہم باہر آ گئے. اصل بات یہ تھی ہم باہر آ گئے, اور ہو سکتا ہے کہ جو کوئی جس چیز کا وہ ذکر نہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی چیز ذکر ہوگی کہ جو آپ کے یا میرے پاس مجھے بریک پہ جانے کے لیے جائے گا, میری مجبوری ہے. ڈالر خانانی کالیا کی مجبوری تھی, بریک میری مجبوری ہے. لے ناظرین بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپسی پہ دوبارہ بات ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا شو. آصف علی بھٹی صاحب, ایک صاحب تھے وسیم احمد صاحب, جانتے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل, وہ ڈی جی ایف آئی اے تھے اس وقت. اچھا, جب ان کی ضمانتیں ہو رہی تھیں خنانیہ انکالیہ کی, تو کہیں غصے میں آ کے نا, مجھے لگ ایسی رہا ہے کہ غصے میں آ کے وسیم احمد صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا, اخباری سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ جو ضمانتیں ہو رہی ہیں یہ کسی ڈیل کا حصہ ہے, لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. اور عجیب بات ہے, اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. آج میں نے بھی کوشش کی, یہ رہے بھی نہیں, میں نے کوشش کی کہ میں ان کو کسی طرح کہوں کہ جناب آپ لائن پہ آئیں, بیپر دیں. آپ کے منہ سے کچھ نکلا تھا جب ضمانتیں ہو رہی تھی خنانیہ انکالیہ کے, آپ نے کہا تھا کہ پیچھے کو ڈیل ہے. ستار صاحب بڑا آپ سادے ہیں ویسے نا, نہیں سادہ رہنا چاہیے یار. نہیں وہ سادگی میں ہی آپ بات کر رہے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی آپ ٹی وی پہ آئیں, میں آپ کو بیپر لینا چاہتا ہوں, ذرا بتائیں تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ جی میں بیمار اتنا ہوں, میں بیپر نہیں دے سکتا. تو ہم نے ان کی جو عذر انہوں نے پیش کیا وہ مان لیا گیا. ان کی تو چلو جائز ہوگی, وسیم صاحب بیمار ہوں گے یقیناً, لیکن ہمارے ہاں جو ستار صاحب جو ہم بار بار بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ہم ٹریکنگ کی بات کرتے ہیں, ملک بوستان صاحب جو صدر ہیں ایسوسیشن کے, فورکس ایسوسیشن کے, وہ ذرا لائن پہ, ذرا ان سے بات کر لیں. بھٹی صاحب اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کریں بات. جی ملک بوستان صاحب, یہ اس وقت بات ہو رہی ہے خنانیہ انکالیہ کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی تھی $6 ارب کی, کہ وہ زر مبادلہ کے طور پہ $6 ارب اس ملک میں لائیں گے, اور اس کے بعد جو کیسز تھے وہ یکے بعد دیگرے ان کیسز میں ان کی خلاصی ہوئی اور ان کی ضمانت ہوئی, اور باہر جا کے بیٹھ گئے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ایسوسیشن اس وقت, جب خنانیہ انکالیہ گرفتاری ہوئی تھی تو آپ ایسوسیشن اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے, آج بھی پریزیڈنٹ ہے, تو اس وقت ملاقاتیں ہو رہی تھی وزارت داخلہ سے, وزیر داخلہ سے, تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ خنانیہ انکالیہ کہ ڈائریکٹر جو ہیں وہ یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم زر مبادلہ ارینج کرتے ہیں $500 ملین پر منتھ. تو آپ اس پہ کیا بات کریں گے؟ یہ پاسبل ہے کہ $500 ملین پر منتھ اس طرح سے کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکے زر مبادلہ کی شکل میں؟ جی یہ دراصل کوئی کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے, لوگوں کو اس چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی بڑی آفر اگر ان کے پاس ہے تو پاکستان کو ریزرو فٹافٹ میرا خیال ہے $12 ارب بھی ابھی ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہوئی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے خلاف کیس بنایا جا رہا تھا جی, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اس میں بھی پاکستانیوں کے ساتھ بھی اور باہر کی منی ٹرانسفر کمپنیوں کے ساتھ بھی, اور ہمیں جو موجودہ قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی ایکسچینج کمپنی باہر سے فارن ایکسچینج لاتی ہے وہ 10% لنڈر کرتی ہے, 90% اسے یہ سہولت ہے کہ وہ فری مارکیٹ میں سیل کرے. جی اگر آپ ہمارے خلاف کیس نہ بنائیں تو ہم یہ 100% جو فارن ایکسچینج ہمیں ملے گا یہ پورے کا پورا سرنڈر کریں گے. اپنے حصے کا 90% اپنے حصے کا بھی سرنڈر کر دیں گے ہم.
جی وہ کہتے ہیں جی ہم 90% جو فری مارکیٹ میں ہم نے دینا ہوتا ہے وہاں پورے کا پورا جو ہے انٹر بینک میں سلنڈر کا تاکہ ریزرو بڑھیں گا، ملک کا فائدہ ہوگا، ہمارے سیٹ اپ کو آپ نہ توڑیں۔ اگر آپ نے ہمارا سیٹ اپ بند کر دیا، آپریشن بند کر دیے، تو ہمارے سارا سالوں سال کی محنت ہے وہ ضائع ہوگی اور دوسرے ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہماری صاف طور کو جو جدگی سے لے، لیکن وہ انہوں نے FIR کاٹ دی، آپریشن بند کر دیا۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو سیاسی حکومت کی، اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، وہ کیوں نہیں مان رہے تھے؟ آفر تو اچھی تھی۔ ہاں، انٹرسٹ آف کنٹری اچھی تھی اور ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ دوسرے مطلب جب ان کا یہ کیس بنا اور ان کو اریسٹ کیا گیا اور فوراً ایک ہفتے بعد پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ملک رحمان صاحب کو اسپیشل اسی ٹاسک کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ہمارے سے میٹنگ بھی، حنیف قاضیہ صاحب خود بھی اس میں چیف منسٹر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں موجود تھے، لیکن انہوں نے کہا جی آپ FIR کاٹ چکی ہے تو ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، آپ کورٹ کا معاملہ ہے تو ہم اس میں کیا ایسا نہیں ہے کہ اب جو یہ جو 4 سال بعد جب ڈیل ہوئی ہے وہ سیاسی قیادت کے ساتھ نہیں ہوئی، کچھ اور خفیہ قوتوں کے ساتھ ہوئی؟ تو یہ آغا خالد بھی بتا رہے تھے، ہمارے پاس بھی یہ انفارمیشن ہے کہ وہ $6 بلین کی جو ڈیل سائن ہوئی، خنانی اینڈ کالیا ڈائریکٹر حضرات تو باہر جا کے بیٹھے، لیکن وہ $6 بلین زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان میں نہیں آیا۔ تو کیا اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی وہ بھی شاید یہ سوچ رہی ہو کہ یار اس کو عمل درآمد اس پہ کیسے ہوگا؟ مطلب عمل درآمد ہو سکتا تھا اگر وہ جو 90% جو ان کا جو فری مارکیٹ تھا وہ اگر دے دیتے، اور وہ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسوسی ایشن بھی ایک ضامن بن سکتی تھی، آپ کی پوری جو آپ کی کمیونٹی ہے، منی چینجرز کمیونٹی جو ہے جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پوری ضامن بن سکتی ہے کہ 90% کا جو ان کا حصہ ہے جو یہ اوپن مارکیٹ میں دیتے ہیں، یہ اوپن مارکیٹ میں نہیں دیں گے، آپ کو دیں گے تاکہ انٹر بینک جو اس کا توازن ٹھیک رہے۔ تو اس وقت یہ صورت بن سکتی تھی، لیکن یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کا تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جب یہ 4 سال بعد سائن ہوئی ہے، کیا آپ کو پتا تھا؟ جی ہم نے تو اخبار میں ہی پڑھا اور اب کری ان سے بات چیت نہیں ہوئی، آیا اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو میں اصولی طور پہ تو انہیں پڑھ کے اپنی کلیئرنس میں رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہی ہوئے گا تو میں انشاءاللہ میڈیا میں مینشن دیں گے۔ شکریہ ملک بوستان صاحب۔ ہم جی ملک بوستان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے دن جیسے ہم بات کریں کہ پہلے دن سے یہ آفر آئی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس آفر کا جو مقصد مطلب جس کو آپ نے جس کو ایکسپلین کرنا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 10% یہاں اسٹیٹ بینک کا تھا، باقی 90% وہ اوپن مارکیٹ میں دیتے، تو انہوں نے آفر یہ کی تھی 90% وہ واپس لے آئیں گے، وہ واپس لے آئیں گے تاکہ آپ اس کو کر لیں۔ تو اس وقت بھی غالباً یہ چیز آگے اس طرح سے میں نے آپ نہیں کو بڑھ شروع میں سکی۔ ایک تذکرہ کیا ہے، بات جب ہم نے شروع کیا، آپ نے اوپن کیا پروگرام، تو میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت کے جو مشیر داخلہ صاحب تھے رحمان ملک، جو بعد میں وزیر داخلہ بنے، انہوں نے شروع میں ہی اس کو فائنینشل ٹیررزم کیوں کہا؟ اس لیے کہا وہ بھانپ گئے تھے کہ انہوں نے کہا جی کم بہت بڑا ہے، کم بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یہ ہے کہ فیکچولی یہ جو میٹنگ جس کا تذکرہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اب بوستان صاحب نے چونکہ کر دیا ہے، ہی واز پریزیڈنٹ ان دیٹ میٹنگ، تو یہ بوستان صاحب نے بڑا کلیدی رول ادا کیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ چیزیں بیٹھ جائیں، نرم ہو جائیں اور کوئی صورت نکل آئے کہ ڈیل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ضامن جو آپ نے لفظ استعمال کی، اس لیے انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا بوستان صاحب نے کہ ضمانت کیسے ہو سکتی تھی جب رحمان ملک کو یہ بتایا گیا کہ FIR کٹ چکی ہے، بھٹی صاحب ہم نے FIR کٹ چکی ہے۔ آصف علی بھٹی صاحب ہم نے کوشش کی، بارہا کوشش کی کہ الطاف خنانی صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ بھی کیا تاکہ اصل بات پتہ چل تاکہ سکے، ان سے ہم ان کو لائن پہ لا سکیں کہ جی آپ بتائیں آپ کی طرف سے یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا، کیا اس پہ کوئی ذاتی طور پہ کسی کو فائدہ پہنچ گیا، اس لیے دوسری طرف کی دوسرے خاموشی ہے، کیونکہ جو $6 بلین کی بات ہو رہی ہے وہ تو قوم اور ملک اور سلطنت کے دیا تھا، لیکن ان کی طرف سے مشکلات ہوں گی۔ آصف علی بھٹی صاحب تھوڑا سا ان کو بھی لانس دیں، شاید وہ مشکل میں ہم تو کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ سب سے زیادہ مشکل میں تو وہی تھے، وہی تھے۔ نہیں آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، آج کل کی بھی بات اسی طرح ہی ہے نا بھائی، کہ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا اس پیرائے میں کہ جی ہم نے آپ نے ایک جو ایلیمنٹ اس سے پہلے جب بوستان صاحب سے بات کرنے سے پہلے کہ فائنینشل ٹیررزم کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم اگر لنک کریں کہ جو ٹیررزم پاکستان جس کا شکار ہے آج، ملک کی سلامتی کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھ بھی بحث ہوتی ہے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کیا وہ جو سلامتی کا ایشو ہے کیا وہ لنک نہیں ہے پیسے کے ساتھ؟ کیا وہ لنک نہیں ہے پیسے کے ساتھ؟ کیا وہ پیسہ وہ فائنینسنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ کمی نے نا، پیسوں وقت کی کمی نے مجھے مجبور کر دیا۔ نہیں پیسے دی گل اس پہ دھیان بٹ جاتا ہے، توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ ڈالر جب نظر ہم نے پروگرام چونکہ اپنے خاتمے پہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا آج صرف اور صرف ہم نے خنانی اینڈ کالیا کو ذکر کیا اور ان کے $6 بلین جو کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، 600 ارب روپیہ بنتا ہے،
وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہماری جان بخشی کر دی جائے تو ہم یہ 600 بلین روپیز پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک زر مبادلہ کی شکل میں اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن خود تو وہ جا کے بیرون ملک میں دبئی میں جا کے بیٹھ گئے, لیکن وہ جو ڈیل تھی جس میں قوم ملک سلطنت کا بھلا ہونا تھا, وہ آج تک قوم ملک سلطنت اس کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ لوگ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, خدا حافظ, اگلے ہفتے کے لیے.